بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کی قسط نمبر 9 پیش خدمت ہے۔ اہل مکہ کے عقائد اور شرکیہ اعمال۔ در حقیقت مشرکین مکہ و عرب ان بتوں کو معبود حقیقی نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ اللہ کو ہی واحد معبود حقیقی مانتے تھے۔ وہ ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی تصور کرتے تھے، اور وہ ان بتوں کی تعظیم و عبادت اس اعتقاد کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ ان کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ دوسرا، وہ تصور کرتے تھے کہ ان بتوں کو خدائی صفات میں سے قوتیں اور طاقتیں حاصل ہیں، لیکن بہرحال حقیقی رازق و مالک وہ اللہ کو ہی مانتے تھے۔ دراصل مشرک ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کو مان کر پھر اس کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی اور کو شریک کرے۔ ان مشرکانہ عقائد کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین مکہ بری طرح سے توہم پرستی کا شکار ہو گئے۔ وہ بات سے نیک و بد شگون لیتے اور پھر برے شگون سے بچنے کے لیے کاہنوں کی خدمات حاصل کرتے۔ اس طرح کاہنوں کا جنتر منتر اور ٹوٹکوں کا کاروبار خوب چمکا ہوا تھا۔ کاہن لوگ جنوں بھوتوں کے متی ہونے کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کو جھوٹی سچی غیب کی خبریں دیتے تھے۔ شرک و بت پرستی میں ڈوبے یہ عرب انتہا درجے کے رسوم پرست تھے، اور جاہلانہ رسوم و رواج کا ایک طویل سلسلہ ان کے ہاں رائج تھا۔ ان کی بت پرستی اور توہم پرستی کی بعض نہایت مضحک خیز پہلو بھی مورخین نے بیان کیے ہیں۔ مثلا سفر پر روانہ ہوتے تو ایک پتھر جیب میں ڈال لیتے، راستے میں اگر کوئی اور اچھا پتھر مل جاتا تو پہلے خدا کو جیب سے نکال کر پھینک دیتے اور نئے خدا کی پوجا شروع کر دیتے۔ اگر روانگی کے وقت پتھر سال لینا بھول جاتے تو راستے میں جس منزل پر رکتے تو وہاں سے ہی 4 پتھر تلاش کرتے، 3 کا چولہا بناتے اور چوتھے کو معبود بنا لیتے۔ اگر کہیں پتھر نہ ملتے تو مٹی اور کنکریوں کا ایک ڈھیر جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ بہاتے اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ذوق بت پرستی صرف پتھر تک محدود نہ تھا، لکڑی اور مٹی کے بھی بت بنائے جاتے۔ ایک مرتبہ بنو حنیفہ نے کھجوروں کے ایک ڈھیر کی عبادت شروع کر دی۔ اسی اثناء میں قحط پڑ گیا۔ جب کھانے کو اور کچھ نہ ملا تو سب نے مل کر اپنے خدا کو ہی کھا کر ختم کر دیا۔ یوں خانہ کعبہ جو زمین پر اللہ کا سب سے قدیم اور مقدس ترین گھر ہے، مشرکین کے ہاتھوں شرک و گمراہی کا گڑھ بن چکا تھا۔ اہل مکہ کے نزدیک سب سے اہم بت لات، منات، عزا اور ہبل سمیت لگ بھگ 360 چھوٹے بڑے بت تھے جو حرم کعبہ میں نصب تھے۔ عرب ان کی پوجا بھی کرتے اور ان پر قربانیاں بھی پیش کرتے۔ حج کے دنوں میں یہ کفر و ضلالت کے مناظر اور بڑھ جاتے۔ جب حج کو آنے والے برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، بتوں کے آگے فال نکالنے والے پھانسے پھینکے جاتے اور نظریں مانی جاتی۔ غرض یہ کہ شیطانیت سرزمین عرب پر اپنی انتہا کر چکی تھی اور عرب قوم شرک و گمراہی میں پستی کے جس مقام پر پہنچ چکی تھی، اس سے آگے کوئی اور پست مقام نہ تھا۔ اب اللہ کی شان رحمانیت کی باری تھی، چنانچہ انہیں مشرکین کے بیچ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے شرک و کفر کے بت پر وہ کاری ضرب لگائی کہ روئے زمین کے چپا چپا پر توحید و وحدانیت کے چراغ روشن ہو گئے، کبھی نہ بجھنے کے لیے۔ اگلی قسط میں ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سرزمین عرب میں رائج باقی مذاہب کا ایک مختصر تذکرہ کیا جائے گا۔